الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ جل جلالہ امن والہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو دین کامل اور مکمل ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اترنے پر ہم لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی. ایک آیت جس کے اترنے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی. کون سی آیت تھی؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر میں ایک آیت نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور دین کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت بتایا کہ دین جو ہے یہ اصل نعمت ہے. اللہ کہہ رہے ہم دنیاوی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، وہ بھی بے شک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو ہے اللہ کی نظر میں وہ نعمت کون سا ہے؟ کہ وہ نعمت اصل دین ہے جس کو اللہ نے نعمت کہا. اللہ کہہ رہے آج ہم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے دین کو، شریعت کو مکمل کر دیا اور اعلان کر دیا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو بھی دین اور اسلام کو اپنی زندگی میں لائے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کے اترنے پر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے روز اول سے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کا سلسلہ، اپنے قانون کا، اپنی شریعت کا سلسلہ اسی وقت سے شروع کیا کہ پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے احکامات ان پر نازل فرمائے. اس وقت سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں ہزار برس گزرنے تک سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا. اتنا لمبا چوڑا جو نظام چل رہا تھا اس نظام کو اللہ نے مکمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہ میرے بعد کوئی نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ جتنا حکم اور جتنی شریعت نازل ہونی تھی ہم نے نازل کر دی. اب کوئی نیا حکم، نئی شریعت اور نیا قانون، نیا دین نہیں آ سکتا. اگر کوئی لے کر کے آئے گا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. تو صحابہ کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے نبی پر اپنے اتنا پاکیزہ دین کو مکمل فرمایا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کسی شخص نے کوئی محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا، بہت خوبصورت، لیکن کیا ہے ایک جگہ ایسا ہے جہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگایا. لوگ آتے ہیں محل میں گھومتے ہیں اور محل کی تعریف کرتے ہیں،
اس کی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے خوب تعریف کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بولتے ہوئے بھی جاتے ہیں کہ بھائی یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک اینٹ کیوں نہیں ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ کہ نبوت 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش، کہیں کہیں 2 لاکھ کی بھی روایت ہے، اتنے نبی دنیا کے اندر میں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو بنانے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے بنایا، بنانے کے اعتبار سے سب سے پہلے بنایا۔ اس لیے جب صحابہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تخلیق کب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تخلیق تو آدم علیہ السلام کا جب خاکی پتلا تیار کیا جا رہا تھا اس سے پہلے میری تخلیق ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس میں روح بھی نہیں ڈالی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اعتبار سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لیکن بھیجا سب سے آخر میں، بھیجا سب سے آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو، اپنی شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا، دین و شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی کل بارات جائے گا تو سارے باراتی پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں، دولہا کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ دولہا سب سے آخر میں آتا ہے، دولہا کا اسٹیج پہ سب سے لاسٹ میں دولہا آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پوری امت کو اللہ نے کائنات کا دولہا بنایا کہ آیا ہے سب سے آخر میں، لیکن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اللہ نے جنت کی چابی دی ہے، جنت کی چابی دی ہے کہ تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام اس جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تمام امت پر اللہ نے جنت کو حرام کر کے رکھا ہے جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی فخر کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے اس بات پر شکر کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، جس کو اعلان کیا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین مکمل کر دیا، کہیں سے بھی اس میں کسی قسم کی نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ کسی قسم کی بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے سارے اعمال کے اندر میں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ میری شادی بیاہ ہو، چاہے وہ میری میت ہو، چاہے وہ میری کاروبار ہو، چاہے وہ میرے معاملات ہو، چاہے وہ میری عبادت ہو، ہر ایک چیز میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا ہم جو کام کر رہے ہیں، میرا یہ کامل اور مکمل جو دین ہے، کیا اس دین کے اندر میں یہ چیز موجود ہے؟ دین کے اندر میں یہ چیز موجود ہے؟ کیا قرآن کے اندر اس کا حکم ہے؟ کیا نبی نے کر کے دکھایا ہے؟ کیا صحابہ کی سیرت؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ لوگ ہر جمعہ میں خطبہ میں سنتے ہوں گے یہ بات کہ سب سے بہترین زمانہ کیا ہے؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں موجود ہوں، اس کے بعد والا زمانہ یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ، اور اس کے بعد جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تابعین کا زمانہ، وہ تو بہترین زمانہ ہے۔ تو جو عمل ان لوگوں کی زندگی سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سب سے افضل عمل، اس کے بعد وہ عمل اگر حضور کی زندگی سے نہیں بھی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو پسند فرمایا، اس کو کیا، اس کو بھی ہم عمل کریں گے۔ اس کے بعد تابعین اعظام نے، جن کو ہم لوگ ائمہ اربعہ کہتے ہیں، جو 4 امام ہیں، ان میں سے اکثر نے جو ہے صحابہ کو دیکھا، ان سے دین لیا، تو ان کی اتباع، تو میرا جو کام ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، ہم کو تو دیکھنا ہوگا کہ کیا دیکھنا ہوگا، ہم کو 1400 سال پیچھے جانا ہوگا کہ بیٹا ساری قوموں کی ترقی آگے بڑھنے میں اور ہماری ترقی پیچھے جانے میں، ہماری ترقی کتنا پیچھے جانے میں کہ اب تو 1500 سال ہونے والا ہے، 1446 برس گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہجرت کیے ہوئے، اس وقت سے ہمارا سال شروع ہوا، تو ہماری زندگی اور ہماری کامیابی اور ہماری فلاح اس میں ہے، اس کو دیکھنے میں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جس اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو تو ایک ہی نمونہ پسند ہے، ایک ہی آئیڈیل، ایک ہی سیمپل ہم کو چاہیے۔ کون سا سیمپل، کون سا نمونہ، کون سا آئیڈیل؟ اسوۃ حسنہ۔ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اسوہ حسنہ کہا اللہ نے، اللہ کو پسند ہے، وہی طریقہ اللہ کو محبوب بھی ہے، وہی طریقہ اللہ کو مطلوب بھی ہے، ایک طریقہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کہہ رہے نبی جی آپ کہیے تو، آپ ان کو بتلائیے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان کو یہ بتائیے اگر یہ ہم سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ سے محبت کریں؟ کس سے محبت کرے؟ رسول اللہ سے محبت کرے. یحببکم اللہ. اس پر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا, اللہ سے محبت کرے گا, اللہ بھی اس کو اپنے محبوب بنا لے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا صرف محبت پر. آدمی محبت کرتا ہے, اس کی کیا علامت ہے کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو پسند کرتا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے, اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے. یہ کون سا چیز میرے محبوب کو پسند ہے یہ دیکھا جائے, کس میں اس کی رضا ہے یہ دیکھا جائے. اگر آدمی دعوت و محبت کا کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں نہیں ہیں, رسول اللہ کا طور طریقہ نہیں ہے, تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, بس دعویٰ ہی ہے. محبت حقیقت اگر ہوتا تو محبت کی حقیقت کی علامت یہ ہے کہ اس کی 24 گھنٹہ کی زندگی اس کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی. کیونکہ ایمان ناقص ہے اس سنتوں کی اقتداء کے بغیر, ایمان ناقص سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. صاف اللہ نے قرآن کے اندر, نبی جی آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم, ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو کیا دیکھنا ہوگا؟ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا. نکاح کیسے کیا؟ 11, بعض روایتوں میں 13 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو وقت کی ضرورت تھی, ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت جویریہ رضی اللہ سے کیا, اس کے برکت سے 72 قبیلے, 72 خاندان جو غلام تھے, بتایا کہ لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا ایک نکاح پر. اسی طریقے سے جتنی بھی نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے, حکمت ہے. ضرورت نہیں تھی, چونکہ ایک ہی نکاح جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے کیا تھا 25 سال کی جوانی کی عمر میں کی. اس کے بعد جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جب حضرت خدیجہ انتقال فرمائی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 55-56 سال ہو گئی. اس کے بعد ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے, حضرت عائشہ سے, پھر سودا سے, پھر زینب سے, حضرت حفصہ, حضرت صفیہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مردوں کے نبی ہے اسی طریقے سے عورتوں کے بھی نبی ہے, اس لیے 1/3 دین اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت میں آیا. اتنی بڑی عالمہ تھی, 17 برس کی عمر تھی حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائیں گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دین, اتنا شریعت سیکھا ان سے کہ بڑے بڑے صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مسئلہ آتا تھا اور یہ حل نہیں کر پاتے تھے, حضرت عائشہ کے پاس پہنچتے تھے, پردے سے اماں سے جو ہے پوچھتے تھے کہ اس بارے میں آپ نے کیا فرمایا, اب فوراً حضرت عائشہ بتا دیتی تھی ایسا کرو ایسا کرو. کہ حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی. آپ سے نکاح کیا, کیسے نکاح کیا؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے, حضرت ابوبکر نے خود سے جو ہے بھجوایا, لانے نہیں گئے حضور. ام ایمن رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی, وہ لا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ام ایمن رضی اللہ عنہ سے پہنچوایا حضرت علی رضی اللہ کے پاس. کیا کہنا میں رات میں آؤں گا. تو بہت ساری چیزیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کی جاتی ہے, ہم اگر خود غور کریں گے, ماشاءاللہ سارے عقل مند لوگ ہیں, تو دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر جو ہے ہمارے سماج کے اندر آ گیا, جس کو ہم کر رہے ہیں. جب دین علماء حضرات فرماتے ہیں جب دین رواج پر اور رسم پر آ جائے گا تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے. کیا سمجھو؟ قیامت قریب ہے. رسم اور رواج پر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے, اللہ کی مدد سنت پر ہے. اس لیے شادی بیاہ کے موقع پر گھر والے بہت الجھ جاتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں, بہت قرض میں ڈوب جاتے ہیں. وجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم رسم و رواج پر پڑ گئے تو اللہ کی مدد اٹھ گئی. اللہ کی مدد اٹھ گئی. جس نکاح کو سکون کے لیے اللہ نے کہا لتسکنو, کہ تم شادی کرو عورتوں سے, کیوں؟ تاکہ تم کو سکون حاصل ہو. لیکن کیا کر رہا ہے بیچارہ, 8 لاکھ 10 لاکھ روپے قرض میں دب جا رہا ہے, شادی کر کے کہاں سے سکون ملے گا؟
بے چینی کے ساتھ رات گزار رہا. کیا ہوا بھائی؟ اتنا قرض ہو گیا. اس کو بھی دیکھ دیکھ کے سوچ رہا ہے اسی کی وجہ سے اتنا ہوا ہے. اب کہاں سے سکون ملے؟ تو اگر آدمی سنت کے مطابق، سادگی کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر نکاح کرے تو قرض بھی نہ ہو. ایک دو مثال آپ کو دیتے ہیں. حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا، اسی طریقے سے ایک صحابی جو ہے، دو صحابی ساتھ میں چل رہے، چلتے چلتے ایک سلمان فارسی تھے اور ایک اور صحابی تھے. تو ان میں سے ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ گھر ہے، اس گھر میں ایک بچی ہے جس کو میں نے بہت چھوٹے میں دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے والد سے جا کر کے بات کرو کہ وہ جو اس کا نکاح مجھ سے کر دے. وہ جو ساتھی تھے، جو دوست تھے، وہ گئے، جا کر کے جو ہے اندر جو ہے ان کے والد صاحب سے بات کیا. ایسی سی بات ہے، باہر سلمان فارسی بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی سے نکاح کرنا. اتنا آسان تھا. اور یہاں تو چھیکا چھیکی، منگنی، دن تاریخ، سب اتنے سارے رسم و رواج آ گئے جو تو قرآن اور حدیث کے اندر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. منگنی مطلب منگنی، لیکن منگنی کا منگنی ہے، خرچ تو دنیا بھر کا اس میں. منگنی ہم لوگ کس کو بولتے ہیں؟ آدمی پہلے سبزی لائے، منگنی میں دھنیا پتہ دے دو بھائی، مطلب منگنی مانے فری. تو فری کا سب کچھ ہونا چاہیے کہ منگنی بھی ایسا منگنی کا ہو گیا کہ لاکھوں روپے منگنی میں خرچ ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک اسٹیپ ہے دن تاریخ کا. ایک ہی مجلس میں سارا کچھ ہو جاتا تھا. یہ تو ہمارا دین و شریعت ہے. تو وہ گئے، جا کر کے کہا کہ ایسی سی بات ہے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی وہ کہاں فارس کے رہنے والے، تم تو مدینہ کے رہنے والے، تم اگر تیار ہو تو بولو، میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں، اپنی بیٹی سے. باپ ولی ہے، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے. بیٹی سے اجازت مانگی، بیٹی نے اجازت دے دی اور نکاح کر دیا. اب شرمائے واپس آئے، دوست کھڑا ہے، کچھ بولی نہیں رہے. کیا بات ہے بھائی؟ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے، اصل میں ایسا معاملہ ہوا کہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں تم فارس کے، ہم مدینہ کے ہیں، تو جو ہے ہم سے نکاح کر دیا. تو آج والا تو معاملہ نہیں تھا کہ ذرا سے بات پہ جو ہے صدیوں تک بات بند، گھر کا دروازہ پہ قدم نہیں رکھیں گے، ایسا تو معاملہ نہیں تھا. پہلے سے بولتا اچھا جگری دوست بھی تمہارا پہلے سے نظر ہوگا، اسی لیے جو ہے نا جا کے تم باتیں نہیں رکھا ہوگا. بدگمان تو آج آدمی بہت جلدی ہو جاتا ہے نا، لوگوں سے فوراً بدگمان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں تو صحابہ کا دل صاف تھا، آئینہ کا طرح ایک دوسرے کے لیے، بالکل دل صاف تھا. ان کی خوبی تھی، صحابہ ایک دوسرے کے لیے دل صاف رکھتے تھے. انہوں نے کہا بھائی، یہ معافی مانگنے لگے. انہوں نے کہا بھائی تم مجھ کو معاف کر، کہا کہ جو لڑکی تیرے مقدر میں تھی میں جھوٹ موٹ کا کوشش کر رہا تھا اس کے لیے، وہ لڑکی تو تیری مقدر میں تھی. تو ایسے چلتے پھرتے نکاح ہو جاتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اتنا مال تھا ان کے پاس، جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اتنا سونے کا اینٹ ان کے اولاد میں آیا کہ اس کو کاٹتے کاٹتے حصہ کرتے کرتے کئی آری ٹوٹ گیا، اتنا مال تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو گردن میں جو ہے تھوڑی سی زردی تھی، زعفران وغیرہ اس وقت لوگ استعمال کرتے تھے. تو حضور خاص شادی بیاہ کے موقع پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تو نے نکاح کر لیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا جی حضور میں نے نکاح کر لیا. نہ حضور کو کوئی شکایت اور نہ بتانے والے کو کوئی شکایت کا ماشاءاللہ مبارکباد ہی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت تھی، لیکن اپنی نکاح کا خبر نبی کو بھی نہیں دیا. اب آپ بولیے گا دیکھو جو لوگ ان لوگ بھی اس کا مطلب ہلدی ولدی لگاتے تھے، مولوی صاحب تو بول کر کے گئے ہیں. تو ہر ایک چیز شریعت کے دائرے میں، ہر ایک چیز. میری محرم ہے، میری امی ہے، میری بہن ہے، میری خالہ ہے، میری پھوپھی ہے، 17 قسم کی محرم ہے، مل کے لگا دے ہلدی. کوئی جو نہیں ہے 2.5 دن پہلے سے بیٹھانا. رات میں بارات نکلنا ہے، دوپہر کے وقت میں جو ہے 17 محرم ہے. کتنا؟ ایک شخص کا 17 محرم ہے. آسانی سے بتاتے ہیں آپ کو. ایک آدمی اللہ والے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو تم تو پہلے ہی دن اپنی جو ہے بیوی کو یہ بات سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ کہ اس گھر میں میں اور میرے باپ، میرے والد جو ہیں وہ تمہارے لیے محرم ہے، باقی جتنے سب نامحرم ہیں. باقی جتنے ہیں دیور بھائی کی طرح ہوتا ہے. آج کا سماج یہ کہتا ہے، حدیث کہتی ہے دیور موت ہے. دیور کیا ہے؟ دیور موت اپنا جیسا ہے، چچیرا، پھپیرا، کھلیرا، ممیرا. شریعت کہتی ہے سب نامحرم ہے. یہ سب بھابھی ماں داخل ہے. آدمی کیا بولتا ہے؟ یہ آج کے لوگ کہتے ہیں بھابھی ماں داخل ہے.
شریعت یہ نہیں کہتی بھابھی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم دو ہی ہے لڑکی کے لیے، اس کے سسرال میں اس کا دولہا اور اس کا سسر۔ اب میرے لیے تیرے گھر میں تو اور تیری ماں یعنی میری ساس، یہ دو محرم ہے۔ باقی سب کیا کیا ہوتا ہے جی؟ سرحج ہوتا ہے، 1.5 ساس، 1.25 ساس، کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب نامحرم۔ سب کیا ہے؟ سب نامحرم۔ بھیا جیسے ہیں جیسے نہیں، شریعت کہہ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے بس۔ اس کے بعد میرے محرم کے اعتبار سے میری ماں، میری بہن، ٹھیک ہے، میری بیٹی 3 ہو گئی، میری بیوی 4 ہو گئی، میری نانی، میری دادی کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی، میری نتنی جس کو بولتے ہیں، نواسی پوتی، یہ میری لے محرم۔ اور دودھ شریک بھائی بہن ہوتا ہے نا، ایک ماں کا جو دودھ پیا ہوتا ہے، یہاں تو اس زمانے میں نہیں ہے، گاؤں دیہات میں ہوتا ہے رضائی بھائی رضائی بہن، دودھ شریک بہن۔ اور جو ہے سوتیلی بہن یہ بھی جو ہے ساس، یہ کیا ہے؟ یہ سب محرم ہے۔ خالہ اور پھوپھی یہ محرم۔ آج تو مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کیا محرم ہے کیا، اور معلوم کرنے کا کوشش بھی نہیں کرتے، چل رہا۔ تو یہ محرم ہے، یہ تو مل کر کے لگا سکتے ہیں، چیز اجازت کے درجے میں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو ہم فرض نہیں سمجھے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوگا۔ جب تک دلہا کا گردن میں ہلدی لگا ہوا نہیں رہے گا تب تک کہ جو اس کا تو قبول ہی نہیں ہوگا، ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں الجھنے کا بھی نہیں ہے، راستہ ہے اس کا کہ بھائی میرے محرم ہے، محرم لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اجازت ہے اس کی، اس پر جھگڑنے کا بھی نہیں ہے، نہ لگانے کے لیے نہ نہیں لگانے کے لیے، دونوں کی ضرورت ہے کہ نئے لگانے کے لیے بھی بعض جگہ جھگڑا ہوتا ہے اور لگانے کا بھی جھگڑا ہوتا ہے، اپنی محرم سے لگوا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہار کے ایک مولانا ہے، ایک جگہ اجتماع میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ یہ لڑکی والے کس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لڑکی والے یہ تو اپنا دل کا ٹکڑا کو دوسرے کو دے رہے ہیں، یہ تو غم میں ہے، اتنی دن تک 20 سال 22 سال 24 سال پالا پوسا، ساتھ میں رہی، اتنی محبت کیسے دے رہے ہو؟ ماں باپ کا دل جو ہے بتاتا ہے، یہ تو لڑکے کے لیے ہے کہ اللہ نے جو ہے سکون کا سامان اس کو دیا ہے، یہ ولیمہ کرے، یہ کھلائے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا کہ ولیمہ کرنے میں ایسا نہیں کہ اتنا قرض لے لیا کہ بیچارہ اس سکون کا سامان مصیبت کا سامان بن جائے۔ جتنی وسعت ہے، شریعت نے کہا جتنی وسعت ہے جتنا کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ان سب موقعوں پہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے، لوگوں کو راضی کرنے، سب راضی ہو جائے چاہے رب ناراض ہو جائے، شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ بات میں توبہ کر لیں گے، اللہ تو فوراً مان لیتے ہیں، بے شک اللہ فوراً مان لیتے ہیں، کریم ہے اللہ، لیکن اس طریقے سے کرنا تو وہی حال ہو گیا کہ ایک باپ اپنا بیٹا کو بول دے کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تم جو کرے گا معاف کریں گے، تو یہ بھی نالائق بیٹا بار بار نالائقی کرتا رہے۔ اگر آدمی اس فکر میں رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو خط لکھا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجئے جو مختصر اور زیادہ لمبی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، بتا اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بعد میں ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان لوگوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں، اور اس کے قول اور فعل کو لوگوں کی نگاہ میں مزین بنا دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، کیونکہ سب کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، سب کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، کس کے دل میں کیا بات آ رہی ہے سب کا بھید اللہ جانتے ہیں، کس کے دل کو کدھر پھیرنا ہے سب اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں۔ ہم ہر ایک چیز میں اس بات کی فکر کریں گے میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میری ساری ضرورت تو اللہ ہی پورا کر رہا ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں، اپنے جسم پر دیکھیں، ہر ایک چیز اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے یہ آنکھیں لگائی، اللہ نے یہ کان دیا، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، اللہ نے اندر دل لگایا، یہ ساری چیز جسم کا کوئی ایک اعضاء اگر خراب ہو جائے، آدمی کا لاکھوں کروڑ روپے دنیا کے اندر میں خرچ ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن وہ چیز ویسے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے فری کا ہم کو دیا، فری کا ہم کو دیا، بس تھوڑا سا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم وہی کام کریں جسے میرا اللہ چاہتا ہے۔
ان چیزوں سے ہم وہی کام کریں جس میں جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ٹیکس لگایا اللہ نے کہ میری آنکھیں وہی دیکھے جو اللہ کا حکم ہے، میرے کان وہی سنے جو اللہ کا حکم ہے، میری زبان وہی بولے، میرے ہاتھ پہ وہی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا۔ زبان پر تو مہر لگا دی جائے گی، میں وہاں موجود ہوں۔ ایک اکیلا آدمی ہے، بتایا کہ اللہ وہاں ہر حال میں ہر جگہ، انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا، سب سے چھپ جائے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اللہ نے جو ہے میری ساری جسم کے سارے اعضاء کو صحیح جگہ پہ لگایا، ساری چیز آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کان میں سننے کی طاقت دی، ہاتھ پاؤں کے اندر میں طاقت و قوت عطا کی۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتا ہے، اللہ کے جو ہے دیے ہوئے غلے کو کھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ تو ذرا کہ انسان تم بناتے ہو میں بناتا ہوں؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، بتاؤ تو ذرا زمین سے جو غلہ اگتا ہے اس کو تم اگاتے ہو میں اگاتا ہوں؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آسمان سے جو بارش برستا ہے تم برساتے ہو میں برساتا ہوں؟ یہ ساری چیز اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنایا، اور ہم کو کس کے لیے بنایا؟ ہم کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں۔ ایک اللہ کی غلامی پر اگر ہم آ جائیں تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ سارے کائنات کو اس کا غلام بنائیں گے، سارے کائنات کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آواز لگایا ہے 1500 میل پر حضرت سارے رضی اللہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی آواز کو سنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ لشکر لے کے جا رہے ہیں، سمندر سامنے آیا ہے، 3000 کے لشکر کو سمندر کے اوپر دوڑایا ہے اور گھوڑے کا کھر تک نہیں بھیگا ہے، آگ نکل گئی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے آگ کو جانوروں کی طرح ہکا کر کے اس کے پہاڑ میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ قصے کہانی کی بات نہیں، خدا کی قسم اللہ نے ایسے کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ جب ان کے دل سے یقین ان باتوں کا نکلا تھا، یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ساری چیز مخلوق ہے، خالق ایک اللہ ہے، اللہ بنایا ہے ان سب چیزوں کو، تو اس کو یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ شیر نکلا ہے، شیر، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور دیکھا ہے شیر راستے میں، شیر کا کان میں موڑا، کہا لوگوں کو جو ہے تم کیا کرتے، پریشان کرتے ہو؟ شیر دم ہلاتے ہوئے کیا کیا؟ جنگل کی طرف چلا گیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اگر میرے دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی شیر کا ڈر ہوتا، یہ شیر مجھے چیر پھاڑ ڈالتا۔ ذرہ سا بھی ڈر نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ تو بتائیں کہ اللہ جو ہے میرے لیے، اللہ رب العزت نے کتنا کچھ کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم ذرا غور تو کرو، غور کرو، غور کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سنتے ہوئے امام صاحب پڑھتے ہیں تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ذرا غور تو کرو، دیکھو میں نے اونٹ کیسا بنایا۔ اونٹ کے بارے میں آتا ہے اس کا جسم کا کوئی اعضا جو ہے سیدھا نہیں ہے، سب ٹیڑھا ہے، 15 دن تک جو ہے بغیر کھائے بغیر پیے چل سکتا ہے۔ کسی جانور کے اندر میں، جسم کے اندر میں اسٹاک کرنے کی صلاحیت نہیں، یہ اپنے جسم کے اندر اسٹاک کر کے رکھتا ہے پانی، کھانا، بعد میں نکال کے جو گالی کرتا ہے، کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ کیسا عجیب جانور بنایا اللہ نے، غور تو کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو تو پہاڑ کیسے ہم نے بنایا۔ غور اگر کریں گے، انسان دیوار میں کانٹی ٹھوکتا ہے تو کانٹی کا جو سر کا حصہ اوپر ہوتا ہے، نوک کا حصہ نیچے ہوتا ہے۔ ہم پہاڑ دیکھیں، سر کا حصہ نیچے ہے، نوک کا حصہ اوپر ہے، الٹا ٹھوکا اللہ نے، الٹا ٹھوکا اللہ نے۔ کیسے کیسے پہاڑ، کہیں سبز پہاڑ، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سفید برف سے لدے ہوئے پہاڑ، کیسے کیسے پہاڑ ہونا ہے۔ زمین اللہ نے بنایا، زمین ہلنے لگی، پہاڑ کو اللہ نے، جیسے پیپر ویٹ ہم رکھتے ہیں، زمین پر پیپر ویٹ اللہ نے رکھ دیا، ہلے نہیں، تھاما اس کو اللہ نے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو کیسا زمین ہم نے بچھایا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ چلے تو آدمی دھنسنے لگے، اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ کھودنا چاہے تو کھود نہیں سکے۔ ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی طرح کی مٹی، طرح طرح کی غلے اللہ اس سے اگا رہا ہے، طرح طرح کے میوے اگا رہا ہے، طرح طرح کے اناج اگا رہا ہے اللہ۔ کیسی مٹی اللہ نے بنائی، کیسی زمین اللہ نے بنائی، دیکھو غور کرو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو آسمان کو میرا، کتنا اونچا آسمان ہم نے بنایا، کیسا بنایا ہے، کتنی ساری چیز آسمان پر ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کتنے سارے گیلیکسی ایک آسمان پر، کتنا بڑا آسمان۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے آسمان پر غور تو کرو، ہل تری من فطور،
تم اس میں کوئی کمی نکال سکتے ہو؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تمہاری نگاہیں دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی لیکن تم میرے آسمان میں کمی نہیں نکال سکتے۔ اتنے زمانے سے آج تک کسی نے آسمان میں کمی نہیں نکال سکا، چاند میں، سورج میں، ستارے میں کمی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے کہا ہم نے بنایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ رب ہے، وہ خالق کل ہے، وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ 7 زمین 7 آسمان اللہ نے بنایا، سماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج ہے، چاند ہے، ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع۔ سورج کا گھٹنا اور سورج کا جو ہے نکلنا ڈوبنا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ستاروں کا ٹمٹمانا، یہ سب اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اللہ کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں سورج کو بیچ آسمان میں روک دوں، کوئی دوسرا اللہ ہے جو اس کو ڈوبا سکے؟ لاؤ کوئی دوسرا اللہ، ڈوبنے کے بعد نکلنے نہ دوں، کوئی ہے جو اس کو نکال دے؟ نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے دکھایا، دیکھو ہم کیسے قدرت والے، کیسے ہم طاقت والے۔ آج کہتے ہیں آدمی جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، ہم کیسے نکمے ہیں کہ جس کا کھا رہے اس کا گا بھی نہیں رہے، جس کا کھا رہے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ بلایا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، 5 مرتبہ۔ 50 مرتبہ آ گیا ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو جزائے خیر دے، حضور 3 وقت بھاری تھا میری امت پر، جائیے کم کروائیے۔ حضور خوشی خوشی لے کے آ رہے تھے، 50 وقت کا نماز لے کے آ رہے تھے معراج سے امت کے لیے۔ ارے حضور نے، اللہ نے تحفہ دیا، اللہ کا تحفہ کو رد کر سکتا ہے؟ ارے جا کے بولیے میرے امت پر 3 وقت بھاری تھا۔ ہم سمجھ رہے نا؟ پھر گئے 9 مرتبہ ہمارے نبی چکر لگائے ہیں اللہ کے پاس، کچھ کم کر دیجئے، 5 کم ہوتا گیا۔ آخر بار پھر موسیٰ علیہ السلام کہے جائیے اور کچھ کم کرو۔ اب ہم کو شرم لگ رہا ہے، اب ہم کو اللہ پاک جو ہے السلام کو بھیجا ہے، جبرائیل جا کے کہہ دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت یہ 5 وقت پڑھیں گے نا، ہم 50 وقت کا اجر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ 50 وقت کا اجر۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس سے فرمایا ان موقعوں پر آدمی سب کو خوش کرنے کا کوشش کرتا ہے، داماد بھی خوش ہو جائے، بیٹی بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی۔ داماد لوگ بیچارہ بہت روستا ہے شادی کا موقع پہ، لگتا ہے وہ داماد لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ شادی میں روسنا ہے، جوتا کا سائز کے لیے، شیروانی کا بٹن کے لیے، ٹائی کا کلر کے لیے، کچھ نہ کچھ۔ ہم لوگ منانے کے چکر میں لگے ہوئے رہتے، اللہ کو منانے کی فکر میں لگے رہے، کوئی اتنا روسا روسی کروے نہیں کرے گا۔ زیادہ پوچھنے پر نہ شکایت ہے، کسی کو نہیں پوچھے تو کون شکایت کرے گا؟ کون شکایت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ولیمہ کیا ہے کہ کیا کہا ہے، جس کے پاس جو سامان ہے وہ لے آؤ، لایا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اور آپ نے کہا رات رخصتی ہو گئی ہے، یہ جو ہے ولیمہ ہے، ولیمہ کے نیت سے کھا لو۔ ایک نکاح صرف 11 میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ بھی اپنا خرچ سے بکری ذبح کروایا تھا، اسی کو لوگ حوالہ دیتے ہیں، بکری بھی تو ذبح ہوا تھا۔ 11 میں سے ایک کا جو ہے اللہ کے نبی کر دیا، تاکہ جس کے پاس اللہ نے مال دیا اس کے لیے بھی تھوڑا سا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی ہے تو سب کے لیے تھوڑا راستہ رہے، سب کے لیے راستہ رہے۔ اللہ معاف کرے، آج جو ہے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک شادی پر اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ 10 غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ کتنی بن بیاہائی لڑکیاں ایسی ہے جس کا باپ بیچارے مال کی کمی کی وجہ کر جو ہے شادی نہیں کر پا رہے، بتاؤ۔ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، وہ بھی آئے، طرح طرح کی چیز کھا کر کے جائے۔ بظاہر میں تو خوشی ان کو محسوس ہوگا، لیکن دل کے اندر ان کی تو آہ ہوگی کہ میرا کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب نکاح اتنا مشکل رہے گا تو کیسے ہوگا؟ تو کس اعتبار سے آگے کی زندگی خوشگوار ہوگی؟ کیسے وہ خوشگوار ہوگی؟ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ شریعت کیا ہے یہ ہر جگہ ہم کو دیکھنا پڑے گا، شریعت کیا ہے۔ اس سے فرمایا کہ اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں نے، بلکہ
ہندوستان کے اندر میں عام طور پہ رواج ہے. عرب والے جو ہے آج بھی جو ہے بچی کے گھر میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا, عیب سمجھتے ہیں بچی کے گھر میں کھانا, عیب سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو کیا ہے, اکثر اولیاء اکرام کی بھی زندگی جو دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ بچی کو رخصت کے لیے خود ہی لے کے چلے گئے, لڑکے کے پاس پہنچا دیا. آج بھی لوگ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, آج بھی کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. اس سے کہا نکاح کو آسان بناؤ. آج کیا ہے, نکاح مشکل ہو گیا, بتایا کہ تو کیا ہو گیا, زنا آسان ہو گیا, زنا آسان. حدیث کے اندر آیا ہے جب زنا کثرت سے ہوگا تو زلزلے آئیں گے, زلزلے آئیں گے. آج آدمی کیا ہے, آج پریشان ہے نا, دنیا کے اندر میں طرح طرح کی آفتیں آ رہی ہے. یہ بتائیے تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس لیے جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے, ہم نے جو تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت, اللہ پاک نے نکاح کے موقع پہ نکاح کا کوئی آیت نہیں چنا, جبکہ قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیت ہے جس میں نکاح کا تذکرہ آئی ہے. تقوی والی آیت چنا, تقوی والی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. نکاح کے موقع پہ ڈرنے کے لیے کہا جا رہا, اور نکاح کے موقع پہ تو سب سے زیادہ ناچا جاتا ہے, پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, کیا کیا نکاح کے نام پر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, نکاح عبادت ہے. نماز پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے پٹاخہ پھوڑتے ہوئے؟ حج کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے پٹاخہ پھوڑتے ہوئے؟ جاتا ہے بھائی؟ ہم تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو. لیکن نکاح کرنے کے لیے پورا محلہ سمجھ جاتا ہے کہ بارات آ گیا ہے. اب باراتی بھی بیچارے ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں ایک رات کا راجا. اب ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں آدمی کھایا ہی نہیں ہے, تھوڑا سا کہیں پہ کمی ہو جائے سارا بخار لڑکی والے پر اتار دیں گے. بعد میں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس اعتبار سے لڑکی جو بیچارے سرو کر رہے ہو تو اس سے ایسا سلوک, اے بھائی یہاں دے دو, یہاں دے دو. ارے وہ بھی انسان ہے, کوئی ویٹر تھوڑی ہے, وہ یا پیسہ دے کے تھوڑی کھا رہے ہیں. ایک باپ اپنی پوری زندگی کا پونجی جمع کر کے رکھتا ہے اپنی بیٹی کے لیے انتظام میں. کس طریقے سے اس نے انتظام کیا. اس سے کہتے دعوت میں جائے آدمی تو کھانے میں عیب نہیں نکالے, جیسا بھی کھا لے. کتنا باپ نے جتن کیا ہوگا, کتنا اوور ڈیوٹی دیا ہوگا رشتہ لگنے کے بعد, کتنا جو ہے رات جاگا ہوگا, تب جا کر کے یہ پیسے جمع ہوئے ہوں گے, تب جا کر کے یہ کھانے تیار ہوئے ہوں گے. اور ہم جا کر کے ارے اللہ نے پیسہ دیا, ہوٹل میں جا کر کے کھا لیں گے, کیا ہوا تھوڑا سا کسی کو چکن پکوڑا ہی نہیں ملا. اب کہا ہوا بھائی لڑکا کا جو ہے بہنوئی صاحب غصہ ہو گئے, کہا ہوا بھائی اس کا جو خاص دوست تھا اس کو چکن پکوڑا نہیں ملا, اس لیے غصہ ہو گیا. اب سب لوگ منانے میں پڑے ہوئے, لڑکی والا بھی پریشان, ارے بھائی غصہ ہو گیا ہے. بعض مطلب تو بارات لوٹانے کی بات ہو جاتی ہے, خاطر صحیح سے نہیں ہوا. دینی تعریف کا ٹائم بولیں گے کوئی ڈیمانڈ فرمائش نہیں ہے, بس جو میرا مہمان آئے گا اس کو خوش کر دیجیے گا, مہمان آپ کا خوش کرے گا. واہ, دوسرے کے مال پر بھروسہ کر کے خوش کروائیں گے لڑکی والا سے, کوئی فرمائش نہیں ہے. ارے یہی اتنا بڑا فرمائش ہے نا کہ 50-60 آدمی, 2 آدمی کو خوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب 50-60-70 آدمی کو خوش کرنا کتنی بڑی بات ہے. اب اس میں بھی اگر ہم شکایت کریں, اتنی بات پر شکایت ہو جاتی ہے کہ بارات میں جو میرا ڈرائیور آیا اس کو ناشتہ نہیں ملا, اس کے لیے ارے آپ دے دو اس کو ناشتہ کا پیسہ, وہ بھی لڑکی والا دے گا. بلا کر کے لڑکی کا بھائی کو بولے گا میرا بارات آیا ہے جو ڈرائیور اس کو پہنچائے, کھانے بلائیں, آپ لے کر گئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اس کا دیکھ بھال کرنا, اس کو ساتھ میں کھلانا پلانا, وہ کیوں دیکھیں گے. اس لیے ہر آدمی یہ کرتے وقت یہ سوچے کہ ہم بھی جو ہے اللہ نے ہم کو بھی بیٹی دی ہے, تمہارا کیا ہوا تمہارے اوپر لوٹ کر آتا ہے, تمہارا کیا ہوا تمہارے اوپر. اسی لڑکی کے باپ کو ہم نے رلایا ہے, تو وقت دور نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہوگا.
اس سے والدین کے لیے کہتے ہیں والدین جیسا کریں گے نا اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا کرے گی. یا اولاد جو ہے نا یہ بتاتے ہیں یہ تو کیمرہ ہے, یہ سب چیز ریکارڈ ہو رہا ہے, دیکھ رہی ہے کیا کر رہے ہیں میرے ماں باپ, وہ آئیڈیل بن رہے ہیں. اور ویسے اس کے ساتھ معاملہ. اس لیے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے بار بار کہا, تینوں آیت, اب تینوں میں غور کریں گے, تینوں میں تقویٰ کا ذکر ہے. شادی کی آیت ہے اور موت کا ذکر ہے. یہاں تک تم کو موت نہ آئے جب تک کہ تم متقی نہ بن جاؤ, اس کا ترجمہ ہے. یہاں تک کہ تم کو موت نہ آئے جب تک کہ تم, شادی کا خوشی کا موقع, موت کا تذکرہ, کہ اللہ کہہ رہے کہ خوشی میں اتنا جھوم کر کے دیوانہ نہ ہو جانا کہ اپنی موت کو بھول جانا, کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا گل کھلا رہے ہیں. ہاں, اس سے بنیاد جب جو ہے صحیح ڈالی جائے گی تو بتائے کہ عمارت صحیح کھڑا ہوگی. بنیاد ٹیڑھا ہم نے ڈال دیا, عمارت ٹیڑھی ہوگی. بعد میں روتے ہیں اولاد نافرمان ہو گیا, اولاد بہت رلا رہا ہے, وہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے, تعویل لکھ دیجیے نا. آج کی بات ہے, مدرسے میں لے کر کے آئے, 16 سال کا لڑکا کو لے کر کے آئے, ماں صاحب اس کو رکھ لیجیے نا. ہم کیا کریں گے رکھ کے بھیا, بھائی اس کو نورانی قاعدہ پڑھائیے گا. ہم بولی 16 سال کا لڑکا ہے, اس کو ہم چھوٹا بچہ لوگوں کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھوائیں. ایک دم پریشان کر دیا ہے, نہ اسکولے جاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, ایک دم پریشان کر دیا ہے. پریشان ہو کے ہم لوگ آئے ہیں. ہم آپ کا گوبند پور سے, آپ کا بغل میں مدرسہ نہیں ہے, وہ وہاں سے بھاگ آتا ہے. ہم بولے آپ تو یہی کام کر رہے, کون کلاس سے پڑھتا ہے, بولے 10 میں گئے ہیں. ہم بولے آپ 10 میں گئے, آپ کو بولے 2 کلاس کا بچہ لوگ کے ساتھ بیٹھو. تو پریشان ہو کر کے, اولاد سے پریشان ہو کر کے گارجین سوچ رہے کیا کیا جائے, کیسے اس کو لائن پہ لایا جائے کہ بچہ خود اپنے گارجین کے انڈر میں نہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا, اس پر غور کرنے کی بات ہے. بنیاد پر دیکھنے کی بات ہے کہ بنیاد جو ہم نے رکھا تھا وہ اللہ کے نافرمانی کر کے, اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے, نبی کے طریقے کو توڑ کر کے, اللہ کے دین پر جو ہے کلہاڑی مار کر کے, تو بتا اللہ کو ناراض کر کے ہم نے جب بنیاد رکھا تھا, تو پھر وہ اللہ ہماری خوشحال زندگی کیسے دے گا. زندگی تو اللہ خوشحال بناتا ہے. اگر ہم بنیاد رکھتے وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے, نبی کے طریقے کو سامنے رکھیں گے, تو اللہ رب العزت خوشحال زندگی عطا فرمائے گا. یہ کوئی معمولی بات نکاح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہاری لباس ہے. قرآن کے اندر میں ہن لباس لکم, یہ تم اس کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہے. کہ جسم کے سب سے قریب لباس ہوتا ہے. جسم سے قریب کیا ہوتا ہے, آدمی کا سب سے قریبی کون ہو, اس کی بیوی. لباس انسان کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے. کسی کا جسم میں اندر کہیں جلا ہوا ہے, کچھ بھی ہے, کیا ہے, اس سے چھپا ہوا ہے. بیوی جو ہوتی ہے بڑے بڑے عیوب کو چھپانے والی ہوتی ہے. اس نے دین ناقص فرمایا کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کا دین ناقص ہے. ابھی نکاح کے بعد دین مکمل. اب وہ مکمل طور پر جو ہے اب ذمہ دار آدمی بنا, کیونکہ ایک ذمہ داری اس کے پاس آئی, ذمہ داری آئی. اس لیے اس کے دیکھ بھال کرنا, اس کو کھلانا پلانا, یہاں تک کہ روایتوں میں بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلانا, یہ صدقے کا ثواب, ایک صدقے کا ثواب. لقمہ کھلانے پر صدقے کا ثواب. مسکرا کر دیکھنے پر, جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین چیز جو دنیا کے اندر میں حلال چیز ہے وہ طلاق ہے. کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. شیطان ملعون روزانہ دریا پر اپنا جو ہے تخت لگاتا ہے اور پورے دن کا کارگزاری لیتا ہے اپنے شیطانوں سے. بتا کیا کیا. سب سے زیادہ شیطان اس بات پر خوش ہوتا ہے جب کوئی شیطان کہتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دیا. کیا میاں بیوی کو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ معاشرتی زندگی ہے. بیٹا معاشرتی زندگی آج تباہ ہے. گھر کے کام کرنے کو آج آدمی عیب سمجھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر میں اپنا کپڑا خود دھوتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتے تھے. محبت کے بول بولا کرتے تھے.
عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹی تھی, اللہ کے نبی سے دل بہلایا گیا. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ ریس بھی لگایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک جنگ کے موقع پہ جا رہے تھے, صحابہ کا تم لوگ آگے بڑھ جاؤ, سب آگے بڑھ گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کا عائشہ دوڑ لگائے گی, عائشہ ہاں چھوٹی عمر کی تھی, تیز دوڑی, آگے نکل گئی, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہرا دیا. کچھ دن کے بعد 5 سال 6 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ تھوڑی صحت مند ہو گئی. پھر یہ ایسا موقع آیا, آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی, ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ نے کہا عائشہ آج بدلہ پورا کر لیا. ایسا مطلب مزہ آپ سے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے, دل لگی کرنا, گھر والوں کے ساتھ ایسا نرم ہونا کہ بیٹا ایک تو ہم اس کی تربیت بھی کریں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ایسا ہو جائے جیسے کہ کوئی پولیس گھر میں آئی ہے. ہاں, ایسا ڈرے بچہ آپ سے, ایسا اپنے بچوں کو آدمی اپنا قریب کرے. یہ معاشرتی زندگی سیکھنے کی ہے, نکاح کے بعد کی زندگی بھی سیکھنے کی زندگی ہے. ایک شخص نکاح کے موقع پہ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ حضرت ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں, تھوڑا نکاح کے لین کا دین بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی. کیا کہا؟ جب تم بالغ ہوئے تھے تبھی تم کو نکاح کا دین پوچھنا چاہیے تھا, تبھی تو اس کو پوچھنا چاہیے تھا. آج عیب سمجھتا ہے آدمی, عیب سمجھتا ہے. کیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ, کیسے اپنے ماں اور بیوی کے ساتھ جو ہے, کہا کہ دیکھو جب تمہاری ماں اور بیوی کے اندر میں تکرار ہو جائے تو تم بیوی کے سامنے ماں سے نہ الجھو. ماں کو جو ہے غلطی پر اگر ماں ہے پھر بھی وہاں ثابت ماں کو ہی صحیح کرو, اور جب کمرے میں جاؤ تو بیوی کی منت سماجت کر کے جو ہے کہا دیکھ وہ میری ماں ہے, میری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے, میں تو اس کے خلاف نہیں جا سکتا. پھر اس کی دل لگی کرو, چاہے اس کو دوسرا دن گھمانے لے کے جانا پڑے بعد میں اس کو, لیکن بیوی کو, ماں کا مرتبہ پہلے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے فرمایا کہ دین سیکھنے کی ہے, دین سیکھنے کی ہے. آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز کو سیکھتا ہے, ٹریننگ لیتا ہے, لیکن دین اتنا بڑا معاملہ جس سے دین اور دنیا اور آخرت دونوں کا جس پر دار و مدار ہے, دونوں کا دار و مدار ہے. ایسا نہیں دین زندگی پر ہوگا تو دنیا نہیں بنے گی. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو اچھے اعمال کریں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, من ذکر او انثی وہو مومن, اور وہ ایمان والا ہو, فلنحینہم حیاتا طیبہ, ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے, اچھی زندگی دیں گے. اچھی زندگی کے بننے کا تعلق بھی ایمان اور اعمال پر ہے, ایمان اور اعمال پر ہے, دین پر ہے. اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے جو کر رہے ہیں اس میں یہ کتنا دین ہے اور کتنی بے دینی ہے, ہر اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاشرہ کے اعتبار سے. شادی بیاہ جنازے کے موقع پہ بہت سی باتیں, بہت سی رسم و رواج ایسی ہوتی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک مثال سمجھیے کہ جنازے کے وقت میں جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, دین مہر معاف کرواتا ہے. دیکھیں آپ لوگ کہ نہیں, بوڑھے لوگ آپ لوگ جو عمر دراز لوگ دیکھے ہوں گے, دین مہر معاف کرا تو بیچارہ چلا گیا, اب دین مہر معاف. ایک اہم چیز, دین مہر معاف کرانے کی چیز نہیں ہے, دین مہر ادا کرنے کی چیز ہے. بٹ ایک مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دین مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی سے ملے. جو چیز کرنے کا وہ کرتے نہیں ہیں. دین مہر اگر پہلے ادا کر دے تو لڑکی والا کا بھی یہ مزاج ہے, لگتا ہے کچھ نیت وت خراب ہے, چھوڑنے اڑنے کا مزاج ہے. کہا اب یہ پیسہ اسے دے دے کہ کلیئر کر رہا, یہ مزاج ہے. کیا بات ہے, کچھ تو لگ رہا ہے گڑبڑ ہے, اب یہ پیسہ اسے دے دا کہ کلیئر کر رہا. نہیں, دین مہر تو فرمایا کہ تم پر حلال نہیں ہے کہ آپ دین مہر ادا کیے بغیر اپنی بیوی سے آدمی. کہا بولا پوری زندگی 40 45 50 سال گزار لیا, اب کیا کر رہا ہے, اب دین مہر معاف کروا رہا. یہ بے دینی ہے. دین مہر معاف کرنے کی چیز نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے کہ تم جو ہے بیوی کو ادا کرو, بیوی کا حق ہے. بیوی خوشی خوشی معاف کر دے وہ الگ سی بات ہے, الگ سی بات ہے. اس کی شکل ہے, اس کی شکل یہ ہے, ہم بیوی کو پیسہ دے رہے ہیں, روپیہ دے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھوم کر کے میرے پاس آئے گا. وہ پیسہ وہ تک کرے گی 50,000 60,000, ہم اس کا کچھ سامان بنا دیں, اس کا کچھ زیور بنا دیں. زیور عورتوں کو جو ہے محبوب ہوتا ہے, کبھی واپس نہیں کرے گی. کان کا بنا دیا, ناک کا بنا دیا, ہار بنا دیا, اور جو ہے جب گئے
پہلی رات میں بھائی یہ تیرا دین مہر ہے، ایک چھوٹا سا کچھ ہدیہ جو ہے منہ دکھائی کے طور پر، یہ جو ہے ہدیہ، پہلے محبت پیدا ہوگی. بنیاد ہی غلط ڈالا جا رہا ہے، پہلے ہی دیکھا ہم فقیر ہیں، معاف کر دینا دین مہر، نیت دینے کا نیت ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں کیا ہے. کبھی کبھی پوچھتے ہم لوگ جاتے ہیں تو ابھی ادا کیجیے گا، نہیں ابھی نہیں. مطلب اتنا ایسی کر کے بول رہا ہے کہ سمجھ میں آ گیا دے ہوگا نہیں. بس کتنا دین مہر بھائی؟ 51,000 روپے، 1,01,000 روپے دینا تو ہے نا، لکھوا لو، پنچایت میں بات سامنے آ جائے گی. بس ابھی بہت چلا مہر فاطمی جیسا فاطمہ رضی اللہ کا مہر تھا، آج کے زمانے میں اگر دے گا تو لاکھوں روپے ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپے ہوتا ہے. ادا کرنا ہے نا، لکھوا لو. اس لیے کہتے ہیں دین مہر دیکھنے میں لڑکے کی، دین مہر طے کرنے میں لڑکے کی حیثیت دیکھو کہ لڑکا کس حیثیت کا ہے. یہ لڑکی کا معاوضہ نہیں ہے، یہ نا لڑکی کا دام لگا رہے ہیں، لڑکی کا معاوضہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے جب نکاح کرو تو دین مہر ادا کر دیا کرو. دین مہر رواج رسم آدمی اس قسم کا سوچتا، سوچنے دے جو سوچ رہا، لیکن یہ تو میرا ہے، ہم تو اس کو ادا کریں گے. اللہ پاک خوشحال زندگی عطا فرمائے. اس لیے ساری چیز ایک ایک قدم پر آدمی جو ہے اپنا ایک ایک قدم کو ناپے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں اس سے میرا اللہ راضی ہوگا نہ ناراض ہوگا. اتنے سارے احسان اللہ کا میرے اوپر ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہوگا نہ ناراض ہوگا. 7:30 پہ اذان ہے نا یہاں، دونوں مسجد میں 7:30 پہ نا، نور میں بھی 7:30 پہ، دار ارقم میں بھی 7:30 پہ. 5 منٹ بعد. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، باتیں تو بہت سی آدمی کرتا رہے تو رات بھر کرتا رہے. اصل چیز تو عمل ہے نا، اصل چیز عمل ہے کہ 2-4 آدمی بھی اگر نیت کر لے کہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تو بات کا فائدہ ہے، ورنہ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باتیں تو سب کو معلوم ہے، ایسے نہیں کہ جو بات ہم نے کہا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، ظاہر سی بات ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، معلوم ہے. لیکن اصل چیز یہ عمل میں آ جائے، جو چیز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ہم دوسرے کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. بتایا کہ ہم نے تو پہلے اپنے نبی کے سنت کا جنازہ نکالا ہے، بعد میں لوگ اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. آپ کو مسجد میں آنے سے کس نے روکا؟ ہم مسجد نہیں جاتے ہیں تو مسجد کے نیچے سے نکالوا رہے ہیں. وہ جی مسجد کے اندر سے نکل رہا نا، مورتی نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، کتنی مسجد جو ہے سب ٹارگٹ لیے ہوئے، اس کے لیے لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے محلے کے مسجد کو بھرنے کے لیے تیار نہیں. مسجد کو آواز لگایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، کمبل ٹان کے. اس لیے دین کے اعتبار سے آدمی کو آج کے وقت میں اور زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آج جیسا دیش ویسا بھیس نہیں. قرآن کا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک رنگ، سب سے اچھا رنگ وہ اللہ کا رنگ ہے. اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لو، اپنے آپ کو کیا کرو، اس رنگ میں، ایک رنگ میں ڈال. کیونکہ علامہ اقبال نے کہا 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جائے. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے، یا تو موم بن یا تو پتھر بن، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے ماحول ہے، تھوڑا سا اس کا بھی لے لو، تھوڑا سا اس کا بھی لے لو، تھوڑا سا بوفے سسٹم میں بھی کھا لو، تھوڑا سا جو ہے زمین پہ بھی بیٹھ کے کھا لو، تھوڑا سا وقت کا تقاضا ہے. اب جینس پینٹ پہنے ہوئے ہیں تو کیسے زمین پہ بیٹھ کے کھائے گا آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی ٹیبل کرسی چیئر پہ بیٹھ کے کھایا ہی نہیں، کبھی کھائے نہیں. تو دین اور شریعت یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ حضور کے زمانے تک تھا، ابھی کا دور کی وجہ سے اس کو بدل دو، اس کو یہ کر دو. اس لیے تو ایسا حکم ہے آدمی ایسا لباس پہنے جس سے آدمی کھانے میں بھی پریشانی نہ ہو، ضرورت سے پورا کرنے میں بھی پریشانی نہ ہو. ہر لائن کا دین اس کا آدمی علماء حضرات سے سیکھے، پوچھے. پوچھنا صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ صحابہ ہر ایک بات پوچھتے تھے، ہر ایک بات پوچھتے تھے. حضور ہم نے ایسا دیکھا، حضور ہم نے ایسا دیکھا، کیا بات ہے. ایک صحابی جو ہے سعد سلیمی رضی اللہ عنہ، ایک واقعہ، بس کالے کلوٹے صحابی تھے. آپ میرے پاس حضور ہم کو نکاح کرنا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں انصار کے جو ہے گھر میں چلا جا، اس کی ایک بچی کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میرا نکاح کر دیجیے. چلے گئے،
اب جانے کے بعد انہوں نے کہا ایسا بات ہے، یہ دیکھو کالا کلوٹا آدمی ہے، نہ کوئی خاندان کا کچھ، تو جو ہے انکار کر دیا۔ کہ واپس آنے لگے، بیٹی اندر سے سن رہی تھی، کہا ارے بلائیے ان کو، کیا بات ہے بیٹی؟ کہا آپ آنے والے کو دیکھ رہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ جا کر کے اگر نبی کو کہہ دیے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹی کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کے نبی کی محبت، باپ نے بلایا، کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تیار ہوں، جاؤ تیاری کرو۔ خوشی خوشی آئے، شادی نہیں ہو رہا تھا، اس کا رشتہ لگ جائے کتنا خوش ہوتا آدمی، خوشی خوشی آئے حضور سے، حضور تیار ہے، کچھ ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں ہے۔ کہ ایک کام کر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ان کے پاس چلا جا، وہ کچھ دے دیں گے تم کو۔ یہ گئے سب 100 خوشی خوشی سب 100 درہم ان کو دیے، 400 درہم جمع ہو گیا کہ جاؤ ولیمہ کا انتظام کرو، دین مہر کا اور ولیمہ کا انتظام کرو۔ بازار چلے گئے، بازار گئے سامان خریدنے کے لیے، بازار میں اللہ کے نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ جنگ میں نکلنا ہے، جنگ میں نکلنا ہے۔ کان میں آواز پڑی، انہوں نے نکاح کا سامان خریدنے کے بجائے تلوار، نیزہ یہ سب خرید لیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا، چھپا کر کے جنگ میں چلے گئے، لڑ رہے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں، کالا کالا موڑھا نظر آ رہا ہے چادر سے۔ آپ نے پوچھا ارے سعد ہے کیا؟ تب پھر انہوں نے پردہ ہٹایا کہ ہاں، ارے تو نکاح کرنے جا رہا تھا تو یہاں آ گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں مانا کہ آپ تو تلوار کے سائے میں ہو اور میں عورت کے پلو میں ہوں، میرا دل نہیں مانا۔ فوراً دل صحابہ کا ایسا تھا دین کے لیے، اللہ کے نبی دعا دی مغفرت کی، اور یہ آگے بڑھے ہیں، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی ان کو تلاش کیا، کہاں ہیں؟ تلاش کرو۔ جب دیکھا ان کو ایک جگہ پڑے ہوئے زخموں سے چور، بے انتہا نشان ہے زخم کے، آپ سے ان کے سر کو اپنے گود میں لے لیا اور رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خون ان کا جو ہے ان کے گود پہ، حضور سے گود پہ گرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ دیکھنے لگے اور سوچے کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود قبر میں اترے، بڑے غمگین روتے ہوئے ان کو قبر میں اتارا، اور جب باہر آئے ہنستے مسکراتے ہوئے، چہرہ ایسے پھیرا۔ صحابہ نے دیکھا، بعد میں صحابہ نے پوچھتے تھے صاحب کیا بات، ہم نے عجیب بات دیکھی، پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنسنے لگے، پھر چہرہ پھیر لیا کہ ہاں میں اس لیے رو رہا تھا کہ بیچارہ شادی کرنے جا رہا تھا اور ایسا معاملہ آیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، میں اس کی اس حال پر رو رہا تھا۔ پھر آپ سے اللہ نے جو پردہ ہٹایا اور اس کے جنت کا مقام اللہ نے ہم کو دکھایا، تو میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے، تو میں نے چہرے کو پھیر لیا، چہرے کو ٹھیک ہے، جا کر کے اس کے ہونے والی بیوی کو کہہ دینا کہ تجھ سے کئی گنا خوبصورت اور حسین بیوی اللہ نے اس کو عطا کر دی، اللہ نے اس کو آخرت کی زندگی۔ اس لیے ہر وقت آدمی کے دل کے اندر میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ